بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سفر طائف میں جو وہاں کے لوگوں کی طرف سے مشکلات پیش آئیں، واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگوروں کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدر اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر دل فگار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات پر حزن و الم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، بار الہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہو، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں، بے شک۔ آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتہ کو لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو انہیں یعنی طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں؟ قربان جائیے نبی رحمت للعالمین پر۔ فرماتے ہیں، نہیں، مجھے امید ہے اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت اور رحمت۔ قربان جائیے نبی رحمت للعالمین پر۔